السلام علیکم. محمد ابراہیم. آج کا موضوع کالا جادو اور مکار لوگ. یہ آج عنوان پہ بات کرنے کا جو مجھے موقع ملا ہے، آج آپ سے ایک بڑی تفصیلی دونوں ٹاپک کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں گا. مکار جو لوگ ہیں یا کالے جادو کے جو اثرات ہیں، ان میں مماثلت کتنی حد تک یکساں ہے. آج اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں، گہرائی سے اگر ہم لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں، حسد سے بھرپور زندگی آپ کو نظر آئے گی لوگوں کی. کوئی لوگ اتنے امیر ہیں، کچھ لوگ اتنے خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں، اچھی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اچھی اولاد ہے، تو دوسری طرف دوسرے لوگ ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جو اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ جو خوشیاں ہیں یہ ہماری خوشیاں ہیں. تو وہ ان خوشیوں کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہوئے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں. کسی کی اولاد کیوں ہے، ان کی اولاد نہیں ہونی چاہیے. یہ خوش کیوں ہے، ان کو غمگین ہونا چاہیے. ان کے پاس BMW گاڑی کیوں ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. الغرض جتنے بھی شعبے ہیں انسان کی خوشی کے متعلق، کسی صورت میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ پھر بہت لوگوں کے پاس جا کے وہ خوشیوں کو توڑنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. کبھی دن کے روشنی میں، کبھی رات کے اندھیرے میں وہ جادو کے کمالات دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بہت سے لوگوں کی زندگی کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی کی شادی کسی کے ساتھ جبرن کروائی جائے، کسی کی شادی کسی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے اس کو توڑوایا جائے، کسی کی اولاد ہو رہی ہے وہ اس کی مر جائے، کسی کی اولاد ہو ہی نہ. الغرض جتنے بھی انسان کی خوشیاں ہیں ان کو وہ غرق کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. کالے جادو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. مکار لوگ ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں وار اور حملے جاری رہتے ہیں. ان کا بھی معمول منافق لوگوں والا ہوتا ہے. جب ساتھ آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس محفل میں ہوتے ہیں، تو آپ کو اظہار یہی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے محسن ہیں، ہم آپ کے جگری دوست ہیں. لیکن جب تنہائی میں وہ شیطانی وار کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، یا تو وہ اللہ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ لا علم ہوتے ہیں. وہ اتنے خطرناک طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. میاں بیوی کا اتنا مقدس رشتہ ہے، ان کے اندر دراڑیں ڈلوا دیتے ہیں. بیوی کے ساتھ کچھ اور بات کریں گے، خاوند کے ساتھ کچھ اور بات کریں گے، باپ کو کچھ اور بتائیں گے، بیٹے کو کچھ اور بتائیں گے. یعنی سارا دن ان کا لگائی بجائی والا کام رہتا ہے. ہر طرف جہاں بھی بیٹھیں گے دوستوں میں دراڑیں ڈلا دیں گے، بھائیوں میں نفرت کے بیج بو دیں گے، میاں بیوی کے یہاں تک معاملات خراب کروا دیں گے کہ نوبت طلاق تک آ پہنچتی ہے. اگر اس کی مثال ایٹم بم سے دی جائے تو وہ کم نہ ہوگی. ایٹم بم بھی جہاں پہ گرے وہاں پر انسانی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ جادو کے ذریعے بھی لوگوں کی فصلیں تباہ کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں. ان کی فصل اچھی کیوں ہو رہی ہے، ان کے مویشی کیوں اچھے ہیں، ان کا دودھ بڑا اچھا گھر سے آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے. مکار لوگوں کی بھی یہی چال ہے، جادو کروانے والے لوگوں کی بھی یہی چال ہے، اور ایٹم بم بھی یہی نقصان کرتا ہے. اگر تینوں کا بغور زیادہ لیا جائے تو تینوں کیٹیگری کے لوگوں کا اٹیک لوگوں کی خوشیوں کو برباد کرنا ہے. تو ان لوگوں کو ایک چیز جو ہے یاد نہیں رہتی، وہ بھول جاتے ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انسان کی ہزاروں تدبیریں ہیں اور اللہ کی صرف ایک تدبیر ہے جو انسان کی 20 سال 50 سال کی چال، انسان کے گھٹیا منصوبے، انسان کی بیہودہ جو منصوبہ بندیاں ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتی ہے اور ان کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. انسان جب جادو کے سہارے لیتا ہے یا مکر کا سہارا لیتا ہے
चाहे वो एटम बम का सहारा लेता है, वो दुनियावी खुशियाँ तो लोगों की बर्बाद करके आर्जी खुशी हासिल तो करता है, लेकिन वो दुनिया में भी जलील होता है। आखिरत तो उसकी पक्की दलील है। अल्लाह ताला ने उसकी दुनिया में जलील कर देनी है, आखिरत उसकी इबरतनाक उसकी सज़ा उसका मुकद्दर बन जाएगी। ये वीडियो, ये जो मैंने टॉपिक काला जादू और मकार लोग, इसका मकसद और इसका जो मैंने डिटेल में कुछ बातें बताई हैं कि हासिल इनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। इनको ना चैन से नींद आती है, ना ये अपनी खुशी को भी ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यानी ये इतने इस हद तक ये अंदर से जल चुके होते हैं, इनको अपनी खुशी का भी एहसास नहीं होता कि हमने इसको सेलिब्रेट कैसे करना है। वो जहाँ पे मुस्कुराना चाहते हैं मुस्कुरा नहीं पाते, जहाँ पे उनको खुश होना चाहिए वहाँ पे खुश नहीं हो पाते। अलगर्ज वो एक ऐसी ख़तरनाक ज़हनी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी लानत और लान तान के अलावा लोगों की तरफ से कुछ भी उनको हासिल नहीं होता। जी, जहाँ महफिल में ज़िक्र उनका होगा उनको लान तान मिलेगी, तन्हाई में ज़िक्र होगा लान तान होगी। अल्लाह की बारगाह में तो वो अपना मकाम खो चुके होते हैं और लोगों के सामने में भी वो बहुत बुरी तरह जलील हो जाते हैं। तो आखिर में मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह की तकसीम पर भरोसा रखें। जो किसी के पास है उसके तरह का जो नेमत है या रिज़्क है या खुशी हासिल करने के लिए उसको दुआ दें और अल्लाह से दुआ मांगें, या अल्लाह ताला मुझे भी इस तरह की नेमत अता कर। हसद से कुछ हासिल नहीं होगा, अपने ही गंवाना है, अपनी खुशी ख़राब करनी है, अपना ईमान ख़राब करना है। अल्लाह पे भरोसा रखें, माफ़ करना सीखें, सब्र और शुक्र जो है वो अपने अंदर शामिल करें, अल्लाह की तकसीम पर मुतमिन हो जाए। सबसे एक शार्ट बात इस पूरी वीडियो का जो एंड में पैगाम है कि जो इंसान अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाएगा, ना वो काला जादू करेगा, ना वो मकर करेगा, ना ही वो किसी की खुशियाँ तबाह करेगा, ना ही वो किसी की ज़िंदगी में अच्छाई जितनी भी उसमें शामिल हो रही होती है वो जेलस नहीं होगा। क्यों? उसके दिल में ये बात तय होगी कि ये मेरा मुकद्दर नहीं है, ये उसका मुकद्दर है। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, जो उसका है वो उसको मिल रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हसद, बुग़्ज़ और कीने से हमेशा महफूज रखे और इस मुज़ी मर्ज़ काले जादू से और मकर से हमेशा के लिए हमें महफूज फरमाए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होने का ज़रूर मौका दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।